بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، یہ اہل سنت و جماعت ان کے ایک خواتین کا میلاد ہو رہا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ اس میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خواتین کس طرح سے پھول لاتے ہوئے ایک بنگڑا ڈال رہی ہیں، اور یہ مسئلہ کے اہل سنت و جماعت کے نزدیک یہ بھی غیر شرعی ہے۔ جو پچھلے سال ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی سوشل میڈیا پہ کہ ایک مردوں کے میلاد النبی کے جلوس میں ایک جوان بچی کو ایک حور بنا کے، ایک پری بنا کے اسے مردوں کے اس جرمٹ میں لایا گیا، تو وہ بھی، اور اس دفعہ ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ ہوئی ہے، برادران اہل سنت و جماعت کی طرف سے وہ بنگڑا ڈال رہے ہیں، وہ ڈانس کر رہے ہیں کچھ افراد جو ہیں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ تو اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، وہ فسادی اور وہ شیطانی ذہن کے مولانا حضرات جو کہ نقص نکالتے ہیں۔ مثلا ہم اہل تشیع میں شاب غریبہ کے حوالے سے ایک واہیات، ایک جھوٹی، ایک من گڑت، ایک عجیب قسم کی بات کی جاتی ہے۔ اسی طرح عزاداری کے حوالے سے، ان سبیلوں کے حوالے سے باتیں کی جاتی ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں، اپنے اندر جو یہ گند ہے، جو غیر شرعی ہے، جو رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی آڑ میں یہ انڈین گانے، یہ پہاڑیاں، یہ ایسی باتیں، ایسے غیر شرعی افعال، ان کی طرف، اپنے گھر کی طرف توجہ دینی چاہیے، نہ کہ دوسروں کی طرف۔ جبکہ بڑے معتدل افراد علماء کرام برادران اہل سنت میں طارق جمیل صاحب ہیں، طاہر القادری ہیں، اس طرح کے معتدل افراد ہیں جو کہ مسلمانوں کو آپس میں اتفاق و اتحاد اور جوڑنے کی باتیں، اور اپنے مسلک بلکہ مسلمانوں میں جو غیر شرعی افعال ہیں ان کی طرف نشاندہی کرتے ہیں، نہ کہ ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے فساد۔ یہ شیطانی عمل ہے نا، جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار تو یہ ہے، اخلاق تو یہ ہے کہ اپنا کردار ایسا پیش کرو کہ غیر جو اسلام جس نے قبول نہیں کیا آپ کے اخلاق کو دیکھ کے وہ اسلام قبول کر لے۔ اور یہاں ایک دوسرے پر اصل میں یہ 1990 کے بعد، 1990-80 سے پہلے تو ایسا پیار والا ماحول ساتھ تھا اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان کہ اہل تشیع کے ماتمی جلوسوں میں جو تھے وہ اہل سنت پانی کی سبیلیں لگاتے تھے، اور اہل سنت کے جو جلوس تھے میلاد النبی کے اس میں اہل تشیع جو تھے وہ، لیکن وہ ڈکٹیٹر جو آیا 1990 کی دہائی سے پہلے 1970-80 میں، اس نے تباہی پھیر دی، اور میرے ملک پاکستان کو اس نے عجیب قسم کی، یہاں پھر وہ تفرقے بازی اور یہ شیطانی قسم کے جو ذہن تھے، جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، وہ شیطان پیدا ہوئے، اور اسلام کا نام بدنام کرنا، اسلام کا نام، یہ چھوڑیں شیعہ سنی یہ دوسرے، اسلام کا نام بدنام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو ہم تمام فرقے کے افراد جو اسلام کے جھنڈے کے نیچے ہیں، انہیں اپنے اپنے مسلکوں کے اندر غیر شرعی افعال کرنے والوں کی نشاندہی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اسلام کا جھنڈا بلند ہے تاکہ ہمیں قیامت اسلام کا بول بالا فرمائے۔